اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی رفیق حیات اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر نور نظر ہے۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، امی جان آپ مجھے بیان فرمائیں، آپ مجھے تعلیم فرمائیں، حضور کا اخلاق کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ کائنات فرماتی ہے، کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کرتے ہیں، اما جان قرآن تو میں صبح شام دن رات بلا ناغہ پڑھتا ہوں۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا، قرآن پڑھا ہے اور تمہیں پتہ نہیں چلا کہ میرے سر کے تاج اور میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و ادوار کیا ہیں؟ وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، اور فرمایا قرآن میرے محبوب کا اخلاق ہے، قرآن میرے محبوب کا اخلاق ہے، قرآن میرے محبوب کا حلیہ ہے، قرآن میرے محبوب کی ادائیں ہیں۔ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کے اندر ہر پارہ، ہر رکوع، ہر آیت، ہر حرف، ہر لفظ اور ہر جملہ یہ پیغام خدا ہے اور شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے، اور قرآن مجید کی حرکات و سکنات یہ شان مصطفیٰ بیان کرتی ہے، اور قرآن مجید کی شدیں مدیں زیر زبریں پیش اور ہر چیز جو قرآن کی حرکات و سکنات ٹھہری وہ قرآن مجید کے اندر محبوب کی شان اور عظمت بیان کرتی چلی گئی، حتیٰ کہ جب معراج کی بات آئے تو اس کا واقعہ بھی قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ موجود ہے۔ حضور کا حلیہ، حضور کی ادائیں، حضور کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا حضور کی ادائیں دیکھتے جاؤ اور ادھر قرآن کی آیات بینات دیکھتے جاؤ، اور حضور کی زلفیں کالی، قرآن مجید کے الفاظ کالے، حروف کالے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کو جب نازل کیا سامنے رخ والضحیٰ رکھا، اور رخ والضحیٰ کو رب کائنات دیکھتا چلا گیا، انبیاء کو تخلیق فرماتا گیا، مرسلین کو تخلیق فرماتا گیا، ذرات عالم، کائنات عالم کو تخلیق کرتا گیا۔ یوں کہیے کہ رب کائنات کا قرآن جو ہے وہ 30 کے 30 پارے بھی شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، اور تورات، زبور، انجیل اور صحائف انبیاء کے اندر جو شان اور عظمت رب کائنات کی توحید کی ہے، ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کی رسالت کی بھی موجود ہے۔